اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ خصوصی پروگرام رمضان رمضان الکریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آپ لوگوں کی کافی سوالات تھے، کافی سارے دوستوں کے محبتیں تھی اور کافی سارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ اس موضوع پر ایک پروگرام کیا جائے، تو اور قبلہ علامہ صاحب کو بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ تمام دوستوں کی خواہش پہ پھر ایک دفعہ ہم نے ان کو مدعو کیا۔ آج 16 رمضان المبارک کا برکت رحمت والا دن ہے، تو سب سے پہلے تو آپ احباب کو رحمت رمضان کی خاص رحمت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے رمضان کریم کی، اور بالخصوص چونکہ رمضان شریف بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداعی اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خاص ہمیں عنایتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج ایک معاشرے کے اندر بہت ہر زیر لب ایک جملہ رہتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں کہ جنات کیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ رمضان شریف کے حوالے سے بھی یہاں بات کی جاتی ہے، تو یہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر اتنی بات کہیں بھی آپ کو کرنے کو میسر نہیں آتی، تو آج ہم قبلہ کاری صاحب سے کھل کے بات کریں گے۔ قبلہ کاری صاحب کا سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر جناب صلاح الدین صاحب نقشبندی، آپ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام کے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اپنا وقت دیا ہمیں، بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا جائے اور پوچھا جائے کہ چونکہ یہ زد عام ہے، یہ بہت سارا لوگوں کے زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ جنات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو قبلہ کاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والے ناظرین کو آگاہی فراہم کریں کہ جنات کیا ہے اور کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ان کا کوئی ثبوت میسر ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو ایک بار پھر یاد فرمایا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے، آپ نے جو موضوع چنا ہے بڑا ہی پیارا موضوع ہے اور معاشرے کے لحاظ سے بڑا ضروری موضوع تھا کہ آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کافی بگاڑ کی صورت میں جا رہا ہے اور کافی نقصانات اس چیز سے جا رہے ہیں۔ آپ نے بڑا ہی پیارا سوال کیا کہ جنات کیا ہے، جنات کی حقیقت کیا ہے۔ آیا قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کہ آج کل ہر بندے کی زبان کے اوپر جنات جنات رہتا ہے، فلانی جگہ پر نہیں جانا، وہاں پر جنات ہے، یہ کرو گے جن آ جائے گا، مختلف قسم کی اس طرح کی باتیں ہیں۔ آیا کوئی جنات حقیقت میں ہے یا نہیں، یا صرف لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اس کے اوپر؟ یعنی کہ جس طرح اکثر جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو والدین منع کرتے ہیں پھر اس کے باوجود شرارت کرتے ہیں، تو وہ اکثر بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں ابھی جن آ جائے گا، یہ آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، تو اس طرح وہ بچے ڈر جاتے ہیں۔ تو اس کی آیا حقیقت بھی ہے کہ جنات ہے یا نہیں ہے، یا ویسے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اس کے نام سے؟ تو ناظرین کرام، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے اندر فقط یہ کمزوری رہ گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یقین جانیں، دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے، اس کتاب جیسی دنیا میں آپ کو کوئی بھی کتاب نہیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا جو علم ہے، پوری کائنات میں جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ زاریات ہے، 27واں سپارہ ہے،
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وما خلقت الجن، کہ یہاں سے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، جنات حقیقت میں ہیں، اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے نہ ہیں، کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، نہ کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، بلکہ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، بسم اللہ، کیا خوبصورت جی بات، دیکھیں ماشاء اللہ۔ جس طرح انسانوں کے اندر کچھ شر پسند انسان ہیں، شر پھیلاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، اور گمراہ خود بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود الٹے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی الٹے راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں، خود برائی کر رہے ہوتے ہیں، خود چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا دوست بنانا چاہیے۔ اگر کسی کو اچھا دوست مل جاتا ہے اسے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، بری دوستی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس طرح جس طرح انسان کے اندر کچھ شرپسند لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی شرپسند جنات پائے جاتے ہیں، شریر جنات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جنات اور انسان میں فرق بھی موجود ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا۔ ہم دنیا کی جو بھی چیز پکاتے ہیں وہ آگ کے اوپر پکاتے ہیں۔ ہم کھانا بناتے ہیں، آگ جب تک نہ ہو تو ہم کھانا نہیں تیار کر سکتے، تو لہٰذا آگ کے ذریعے ہم ہر چیز پکاتے ہیں۔ تو جو جنات ہے یہ آگ ہے اور جو انسان ہے یہ مٹی ہے۔ ناظرین کرام، جنات جو ہے وہ آگ کی طرح اوپر جاتا ہے، آگ کی فطرت ہے اوپر جانا، اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اور جو مٹی کی فطرت ہے، اگر ہم مٹی کو جتنا اوپر آسمان کی طرف پھینکے، جتنا زیادہ پھینکے وہ واپس نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب آپ سے خطائے اجتہادی ہوگی تھی جس کے اوپر ثواب ملتا ہے، جب آپ سے لغزش ہوگی ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آپ رب کی بارگاہ سے دعائیں کرتے رہے، روتے رہے اور اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اور جو اگر ہم ابلیس کی بات کریں، جو شیطان ہے، جو ان کا سردار ہے، وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اس چیز سے پیدا ہوا ہوں تو لہٰذا میرا جھکنا نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام جھک گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ تو ناظرین کرام، جنات بھی اسی طرح ہیں کہ جنات جو ہیں کہیں پر اچھے جنات ہیں، جس طرح انسانوں کے قبیلے ہیں، جس طرح انسانوں کی آبادیاں ہیں، اسی طرح جنات کے بھی قبیلے ہیں اور جنات کی بھی آبادیاں ہیں۔ اگر میں ایک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اگر نقل کروں تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، اس کا نام نعیم ہے۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، میری بہن فاطمہ نامی اس کا نام ہے، وہ غسل کر کے چھت کے اوپر بیٹھی تھی، ابھی وہ پوری جوان بھی نہیں ہے، چھت کے اوپر بیٹھی ہے، سردی کا موسم تھا، چھت کے اوپر بیٹھی ہے، لہذا اس کو کوئی جنات اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے۔ تو غوث پاک نے مراقبہ کیا اپنے کشف کے ذریعے، جب آپ نے اس کو دیکھا تو ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ریگستان کے علاقے میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، رات کے وقت آخری پیر وہاں پر ایک اونچا جو ٹیلا ہے وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ وہاں پر جب آپ بیٹھ جائیں گے آپ کے پاس سے لشکر در لشکر گزریں گے جنات کے، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ نے فقط اپنا حصار کر لینا ہے۔ حصار کیا کرنا ہے؟ آپ نے فقط یہ پڑھنا ہے بسم اللہ علی نیت العبد القادر، یعنی کہ آپ نے یہ الفاظ کہہ کر وہاں پر بیٹھ جانا ہے، اور وہاں پر قبیلے در قبیلے
ہجوم در ہجوم گزرے گا، گروہ در گروہ گزرے گا، آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ جب آخری پہر آ جائے گا، صبح کے قریب قریب ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا، تو اس میں ایک سردار ہوگا جو گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے گا، آ کر تجھے وہ سلام کرے گا، جب تو نے سلام کا جواب دینا ہے، وہ تجھ سے پوچھے گا بتا، تو تو نے یہ کہنا کہ مجھے عبد القادر نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو جب یہ کہے گا، وہ تیری مشکل کو حل کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس طرح بیٹھ گیا، جب دیکھتا رہا، جب وہ آخری قافلہ آیا، جب وہ میرے سامنے آ کر رکا، جب اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اس نے کہا بتا، تو میں نے کہا کہ مجھے عبد القادر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبد القادر کا نام لیا، وہ گھوڑے سے اتر کر نیچے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھتے ہیں بتا پھر کیا بات ہے، کس مسئلے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ تو میں نے پورا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے اپنے گروہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی بہن کو کس نے اٹھایا؟ تو سارے گروہ نے کہا کہ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور دور سے آتے ہوئے جناتوں کے دیکھا، تو اس کی بہن کو بھی ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی لگ رہا تھا، اس یعنی کہ جو شاید جنات تھا، اس نے کہا کہ یہ چین کے رہنے والے ہیں، کہ چین کے جنات ہیں، انہوں نے تیری بہن کو اٹھا کے لایا تھا۔ تو جب انہوں نے اس شاید ان جنات سے پوچھا بتاؤ کہ تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے رہتے ہوئے، غوث کے رہتے ہوئے، اس کے علاقے سے تمہاری کس طرح جرت ہوئی کہ تم نے اس لڑکی کو اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاری لگی ہے، چھت پہ بیٹھی ہوئی تو ہم نے اٹھا لایا۔ تو اس شاید جنات نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ جنات کی حقیقت ہے، جنات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ غوث پاک کا اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں، بہت زیادہ آپ کو جنات کے طور پہ آزمایا گیا، مگر آپ ہر مرحلے میں کامیاب رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات کی، اور آپ کو مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال سے آپ نے ہمیں بتایا کہ جنات موجود بھی ہیں، اور مین جو ان کا مدعا اور مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر شر والے لوگ پائے جاتے ہیں، انسانوں کے اندر فساد کرنے والے پائے جاتے ہیں، نقصان دینے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ جنات جو ہے وہ انسان کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے جنات کے حوالے سے، جنات کی حقیقت کے حوالے سے۔ قبلہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کی اور میری رہنمائی فرمائی، اور یہ کہا کہ جنات ہیں بھی، ان کا وجود بھی ہے، اور یہ انسان کو نقصانات بھی دیتے ہیں۔ اور اب قبلہ قاری صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ عموماً ہر دوسرے تیسرے محلے کے ہر گلی کونے پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں، میں آپ کا حال دیکھتا ہوں، اور میں آپ سے جادو کو ختم کرتا ہوں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، کیا ایسا ہے کہ ہر بندے کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے؟ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا ہر بندہ جادو ٹونے جنات ختم کر سکتا ہے؟ یا ہر بندے کو یہ اجازت ہوتی ہے، یا ہر بندہ جو چاہے اس کام کے اندر وہ مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ یا واقعی ہے جادو کچھ ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہی فراہم کرے۔ بسم اللہ۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، بڑا ہی پیارا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ گلی محلوں میں، چوکوں میں، ہر جگہ پر آج لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ہاتھ دیکھنے والا ہے کہ ہاتھ دے کر بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، کوئی کس طرح۔ اور آج کے دور میں یہ بہت زیادہ چیز پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف جو ہے کہ یہ
معاملات چل رہے ہیں، لوگ نظر کی حسد میں آ چکے ہیں، نظر میں آ چکے ہیں، اور جو ہے جادو کے جو اثرات ہیں، جادو آج کے دور میں بہت زیادہ پھیلا جا رہا ہے۔ جادو تو یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، کافی گھنٹے چاہیے اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے، اور مختلف زمانوں میں جادو ہے، ہر زبان میں جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے۔ بے شمار جادو کے طریقہ کار ہیں جس طرح لوگ جادو کرتے ہیں، اور علامہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ گلی محلہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کوئی مستند قسم کا معالج ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ جادو کا علاج نہیں کر سکتا۔ جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جادو در حقیقت ہے کیا، اور کیا یہ واقعی کوئی حقیقت ہے اس کی؟ جی جادو بالکل حقیقت ہے، جادو حقیقت ہے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے دربار میں اس نے جادوگروں کو بلایا تھا، اور جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین کے اوپر پھینکی تھی، وہ سانپ بن گئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ پیارے موسیٰ، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو آپ نیچے پھینکو۔ جب انہوں نے اپنا عصا نیچے پھینکا تھا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا تھا اور تمام ان سانپوں کو کھا گیا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو آپ سے بھی بڑا جادوگر ہے، یعنی کہ جادو کی حقیقت موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگر دور میں دیکھیں تو آپ کے جو بادشاہی دی گئی تھی وہ جنات کی دی گئی تھی، جنات آپ کے تابع تھے، اور قرآن میں بھی اس کے بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کی صورت میں ہمیں بتایا ہے۔ اس کو قرآن میں جو سحر کے حوالے سے یہ الفاظ آتا ہے، سورہ بقرہ جو ہے پہلا سپارہ ہے، اس میں جو آیات مبارکہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت کافی طویل ہے۔ اس میں بھی جادو کے متعلق، سحر کے متعلق جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 11ویں سپارے میں ذکر کیا ہے، یعنی کہ مختلف مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جادو برحق ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ جادو انسان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ کریم لجپال نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہو گیا تھا کہ جب آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد کے پاس جب آپ کو لے کر گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور فلانے گڑھے میں ہے۔ وہ جو جادو تھا وہ بالوں کے اوپر کیا گیا تھا، جو جادو کا جو اثر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری میں آ چکے تھے، آپ کو بخار بھی ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو یہ بات سمجھانی تھی کہ جادو کا اثر ضرور ہوتا ہے، حالانکہ کریم لجپال نبی کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا، مگر امت کو سمجھانا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو موعظتین، جو قرآن مجید فرقان حمید کے آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اگر ہم ان کا شان نزول دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صورتیں عطا کی ہیں کہ پیارے محبوب آپ ان کی کثرت کریں، ان صورتوں کی تلاوت کریں، جو آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو حقیقت ہے، جادو برحق ہے، مگر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ بہت زیادہ لوگ شعبدہ بازیوں میں آ چکے ہیں۔ ماہر تشخیص جو کرنی ہوتی ہے، جو ماہر معالج ہوتا ہے وہی تشخیص کر سکتا ہے۔ ہر گلی محلے کوچے پہ جو بیٹھا ہوا عامل ہے وہ تشخیص نہیں کر سکتا۔ اگر میں نظر کی بات کروں، نظر بد کی بات کروں، اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو اس کی جو علامات ہیں وہ جادو کو بالکل ملتی جلتی ہیں جادو کے ساتھ۔ اب نظر بد میں اکثر انسان کا سر درد رہتا ہے، اس کا کسی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، کھانا پینا وہ نہیں کھا سکتا، ہر وقت پریشان رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے۔ یہ نظر کے جو ہے نا اثرات ہیں۔ اگر جادو دیکھا جائے، جادو میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، سر درد کرتا ہے،
اس کا جو دل ہے گھر سے باہر لگنا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں نہیں لگتا دل اس کا، تو اگر کوئی ماہر معالج ہوگا، ماہر عامل ہوگا، تب بھی جا کر وہ تشخیص کر سکے گا کہ اس کے اوپر نظر بد کے اثرات ہیں یا پھر جادو کے اثرات ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتا ہے وہ نظر بد ہوتا ہے انسان کے اوپر، تو اس کا علاج جادو میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جادو اور چیز ہے، نظر بد اور چیز ہے، علاج بھی دونوں کا مختلف ہے۔ جادو کا علاج بھی مختلف کیا جاتا ہے اور نظر بد کا علاج بھی مختلف کیا جاتا ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے آپ یہ بھی پلیز کائنڈلی ارشاد فرما دیجیے کہ نظر بد اور جادو تونے جنات سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا ایسے عمل بجا لائے جائیں اور کون سی قرآنی آیات ہیں یا کون سے ایسے وظائف ہیں جو کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے؟ بسم اللہ۔ جی، جادو سے بچاؤ کے جو طریقہ کار جو ہیں وہ نماز پنجگانہ ہے۔ بے شک کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر قسم کے بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھیں گے تو کبھی بھی ہمارے اوپر کبھی بھی کوئی برے اثرات نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب ہم ایک لفظ قرآن کا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، ہمارے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو قرآن میں شفا ہی شفا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم جادو کے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے اور اس کے بعد ہم نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس طرح قرآن کی بہت مختلف آیات مبارکہ ہیں۔ اگر سورہ قریش کا میں ذکر کروں تو روحانی علاج میں بے تاج بادشاہ ہے سورہ قریش۔ اس کا علاج جادو میں بہت زیادہ چلتا ہے، جادو کے کارڈ کے لیے یہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ سورہ قریش سے، سورہ کوثر سے بھی بہت زیادہ علاج کیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے یہ بھی جادو کے علاج کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جو آخری 2 سورتیں معوذتین یہ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ اب لوگ بات سوال کرتے ہیں کہ جادو ہوتا کس طرح ہے، کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے۔ جادو مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ سفلی جادو ہے، اس میں علم شرارہ ہے، میں نے کہا بہت زیادہ مختلف اس کی شاخیں ہیں۔ اب یہ جادو ہوتا کس طرح ہے، مختصر سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے غائب ہو جاتے ہیں، قمیضیں غائب ہو جاتی ہیں، سلواریں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم تار کے اوپر پھیلاتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے کہ دوپٹہ غائب ہے۔ اکثر جو جادوگر ہے اگر کوئی بندہ اس کے پاس جاتا ہے جادو کروانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو فلاں کا دوپٹہ لے کے آ جانا تو میں اس کے اوپر جادو کر دوں گا۔ اور اکثر لوگ تصویر مانگتے ہیں، اب تصویر کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اب تصویر کے اوپر جادو کس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے دل میں دل کی بیماری پیدا کرنی ہے، دل میں اذیت دینی ہے، جب وہ جادوگر تصویر اپنے سامنے رکھتا ہے، جب وہ شیاطین کی پڑھائی کرتا ہے، اپنا ورد کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس چھری ہوگی، اس کے پاس سوئی ہوگی، کوئی بھی ایسا آلہ ہوگا کہ جب وہ چاہے گا کہ اگلے بندے کے دل کے اوپر اثر ہو تو یا اس کا پتلا بنا لے گا یا پھر تصویر سامنے رکھ کر اس کے سینے میں چبوئے گا، تو وہ جو بندہ اس چیز کا جو متاثر ہوگا اس کے جا کے سینے میں اس کے دل میں تکلیف ہوگی۔ تو اگر دماغ کی بیماری کرتے ہیں تو جو مختلف جنواریں ہمارے اونٹ کی ہڈی جو ہے، اونٹ کی جو ہڈی جو ہے یا اونٹ کا جو مغز ہے، سر کی جو ہڈی ہے، اس میں جو ہے وہ جادوگر جو ہے کیلوں کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے۔ اگر کسی کو دماغی پریشان کرنا ہے، دماغی مریض بنانا ہے، یقین جانیں کہ اس نقصان سے انسان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نظر ہے
جو نظر ہے یہ اونٹ کو ہانڈیا میں لے آتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، یعنی کہ اونٹ کو ہانڈیا میں لے جاتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، کہ یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس کے ذریعے جادو ہوتا ہے۔ اور جو سورہ قلم ہے 29واں سپارہ ہے، اس کی جو آخری 2 آیات مبارکہ ہیں یہ بھی جادو کے علاج کے لیے کارآمد ثابت ہیں، اور نظر بد کے لیے بھی یہ کارآمد ثابت ہیں، اور ان کا جو شان نزول ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ اس میں انسان برے چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم نے بچنا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دکھائیں گے، اور جو نجومی ہیں لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، تو کریم لجپال نے یہ بھی فرمایا کہ نجومیوں کی کمائی حرام ہے۔ وہ کیوں حرام ہے؟ وہ لوگوں کو پریشان کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو جو لوگ آج چپے چپے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے روزگار کا ٹھیا بنایا ہوا ہے۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا، ان کے چال میں پھنس جاتی ہیں، ان کے جنگل میں آ جاتی ہیں۔ کیوں کہ جب مائیں بہنیں جب ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ ان کا ذہن فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں، بتائیں قاری صاحب کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو آج کے دور میں اگر کوئی سچا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، وہ بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو فلانے بابا کے پاس گئے تھے، اس نے کہا تمہارے اوپر تو بہت بڑا سخت جادو ہے، جادو کے 5 کڑے ہوتے ہیں، 4 کڑے تو چل چکے ہیں، قبر میں دفن ہے، 5واں کڑا چلا تو تم مر جائے گا۔ لہذا لوگوں کو اس طرح پریشان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ آپ نے اگر کسی سے علاج کروانا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے، تو سب سے پہلے کوئی مستند قسم کا عامل ڈھونڈیں جو شریعت کا بھی پابند ہو، جس کو دین بھی آتا ہو، قرآن بھی آتا ہو اور نماز کا بھی پابند ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے علاج کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہی شفا ہوگی۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز سے آپ میری رہنمائی کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ جادو کے نقصانات بھی ہیں، اور جادو انسان کو بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا میرے خیال میں، اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بچنے کا بہترین طریقہ کار ہے آپ نماز پڑھیں، اللہ کے قرآن کو آپ ورد زبان رکھیں، انشاءاللہ کسی کے اوپر بھی کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی اثرات عمل نہیں کرے گا۔ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور بالخصوص قرآن شریف کا ورد کرنا شروع کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو جائے کہ مجھے نظر ہے، اگر کسی کو یہ شبہ ہو جائے میں جادو میں مبتلا ہوں، کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس کے اوپر برے اعمال کا جو ہے وہ سایہ ہے، تو وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوتے ہوئے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کر کے سوئے، انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ایسے کسی انسان کے وہ ذہن سازی کے اندر یا اس کی چالوں کے اندر نہیں آنا کہ جو آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص اپنا کرم کے اظہار میں ہم سب کو اپنی مہربانیاں عطا فرمائے، اپنی کرم نوازیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔